محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ یونس کی ابتدائی 18 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ یونس کی آیت نمبر 19 سے 30 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، کل کی تلاوت کی گئی آیتوں میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس دین کی حقانیت اور سچائی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بنا کر پیش فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے اس کا اظہار بھی فرمایا، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں ہے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم یہ نہیں سمجھتے؟ تو ناظرین، اسی طریقے سے آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اس زمانے کے منکرین کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں جو حق کو دیکھنے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کیے، بلکہ گمراہی کے راستے پر گامزن رہے۔ ایک عرصے کے بعد ان ظالم اور حق کے انکار کرنے والوں پر ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے خشک سالی اور قحط میں مبتلا ہو گئے، اور ان میں اناج اور غلے میں کمی واقع ہو گئی۔ تو ابو سفیان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مصیبت سے حل کے لیے درخواست کی، تو ان پر بارش کا نزول ہوا۔ پھر دوبارہ وہ لوگ انکار کرنے والے ہو گئے اور اپنے ظلم اور ہردرمی پر اتر آئے۔ اسی طریقے سے جو حق والے تھے ان کے خلاف سازشیں رچانے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے کہ انکار کرنے والوں پر جب مصیبت آئی تو ہم نے ان پر رحمت نازل فرمائی، لیکن ان کی حالت تو یہ ہے کہ ہماری آیتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سازش کا بدلہ لینے والا ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری سازشوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اس سرپسند اور حق کے انکار کرنے والوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سنتے ہیں سورہ یونس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ اور تمام آدمی ایک ہی طریقے کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، تو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم من بعد ضراء مستهم
هم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا. بالیقین ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے تمہاری سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں. والذي يسجلكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے پھرتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں اس حالت میں دفعتاً ان پر ایک جھونکا مخالف ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دریا گرے. اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ ہم کو اس مصیبت سے بچا لیں تو ہم ضرور آپ طرح بن جائیں. سورہ یونس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. 16 وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے اور آخرت کے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا ہمارے لیے ایک بہترین مقام ہے. جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اسے اس دنیا سے رخصت ہونا بھی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ یہ کوشش کرتے رہے کہ آخرت میں ہماری زندگی بہتر سے بہتر بن جائے. اب جو کوئی انسان
इस आखिरत से एराज करता है, मुंह मोड़ लेता है और दुनिया की लज्जतों में मुनहमिक हो जाता है, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 24 में एक मिसाल बयान फरमाई है कि जब आसमान से बारिश होती है और इसके बाद खेत सरसब्ज शादाब हो जाते हैं और इसमें मुख्तलिफ किस्म के फल हो जाते हैं, जब बाग के मालिक की नजर इन तमाम चीजों पर पड़ती है तो वो बड़ा खुश हो जाता है और मुख्तलिफ मंसूबे बनाता है और इससे जो फायदा हासिल होने वाला है इसके बारे में सोचने लगता है। लेकिन अचानक टिड्डियों की वजह से उस पर हमला हो जाता है या फिर बारिश आ जाती है या फिर किसी दरिया से ऐसा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से वो बाग उजड़ जाता है। तो ठीक इसी तरीके से जो कोई इंसान इस दुनिया की लज्जतों में मुनहमिक होकर आखिरत को भूल जाता है तो और अज़ाब में वो गिरफ्तार हो जाता है और उसका हशर इसी तरीके से होता है। तो आइए नाज़रीन, इसी के ताल्लुक से और जानने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह यूनुस की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون। फिर जब अल्लाह ताला उनको इससे बचा लेता है तो फौरन ही वो जमीन में नाहक की सरकशी करने लगते हैं। मैं लोगों सुन लो, ये तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिए वबाल जान होने वाली है। बस दुनियावी जिंदगी में थोड़े दिन का फायदा उठा लो, फिर हमारे पास तुम सबको आना है, फिर हम सब तुम्हारा किया हुआ तुमको बतला देंगे। الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا
بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اور اس کی سزا دیں گے. بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابل ہو چکے، تو ایسی حالت میں دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا، جیسے پالا یا خشکی یا کچھ اور، تو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ یہاں موجود ہی نہ تھی. ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اور اللہ تعالیٰ دار البقا کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمان الہی. ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، آخرت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو بدلے میں جنت دی جائے گی اور انکار کرنے والوں کو ان کے انکار کے لحاظ سے بدلہ دیا جائے گا. تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ یونس کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوب یہ جنت ہے اور مزید برآں خدا کا دیدار بھی، اور ان کے چہروں پر نہ قدورت غم ہوگا اور نہ ذلت. یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھا لے گی. ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا. ان کے چہروں کی قدورت کی ایسی حالت ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں. یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا
ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب خلائق کو میدان قیامت میں جمع کریں گے. پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو. پھر ہم ان عابدین و معبودین کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے اور ان کے وہ شرکا ان سے خطاب کر کے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. تو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی. اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کی طرف جو ان کے مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو ذخیرہ آخرت جمع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت سورہ یونس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. خدا حافظ.